میں اپنے استاد حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب سے پڑھنے جاتا تھا تو ہمارے گھر سے حضرت کی مسجد تک 2 راستے تھے، ایک دریا کا راستہ، وہ 5 منٹ اور 4 منٹ کا تھا، بس ایک سرے پر گاؤں کے کنارے پر دریا کے کنارے ہمارا گھر ہے، اور اس سے چند قدم پر حضرت صاحب کی مسجد کنارے پر ہے، تو یوں دریا کے کنارے بالکل شارٹ، جیسے آپ اس چوک سے یہاں آ رہے ہو اتنا ہے۔ دوسرا راستہ گاؤں کا تھا، اس میں آدھا گھنٹہ لگتا تھا، وہ بہت طویل تھا اور بڑا پرامن تھا۔ مجھے اپنے بڑے کہتے تھے کہ تم یہ دریا والے راستے سے مت جاؤ، لیکن جب ان کا خیال نہیں ہوتا تھا تو میں وہیں سے نکل جاتا تھا۔ فجر کی نماز حضرت کے ہاں جا کے پڑھتا تھا، اور سرحد میں نماز فجر ذرا اندھیرے میں ہوتی ہے، تھوڑے سے لوگ کام کاج کے لیے نکلتے، علماء جلدی پڑھا لیتے۔ ہماری مسجد میں نماز سے پہلے میں نکلتا تھا، اور حضرت کے یہاں پہنچ کے حضرت مجھے دیکھ کے پھر نماز کے لیے آگے ہوتے تھے۔ میں جب جاتا تھا تو راستے میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا بالکل اندھیرے میں دریا کے کنارے کہ میرے پیچھے کوئی دوڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے استاد اپنی والدہ کو کہا، والدہ صاحبہ نے کہا استاد جی کو کہا ہے۔ حضرت الاستاذ کو کہا تو وہ چپ رہے، کچھ دیر، تھوڑی دیر خاموش رہے، اور پھر فرمایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ پڑھ کر چلو اور پیچھے مت دیکھو۔ الحمدللہ وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ بزرگان دین کے کہنے سے فائدہ بہت زیادہ ہے۔ آپ ویسے ایک عمل کرتے رہے اور اپنے کسی استاد اور شیخ کو کہے کہ آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں، فوراً اس کا اثر ڈبل ہو جائے۔ الحمدللہ بزرگان دین کے بتانے سے توفیق بھی ہو جاتی ہے، پھر آدمی کو اس عمل پر استقامت بھی مل جاتی ہے۔ تو بزرگوں سے اپنے آپ کو مستغنی مت سمجھو۔ اکابر اسلاف، مشائخ و اساتذہ، فن کے ماہرین، موقع بموقع ان سے بھی مستفید ہوتے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ، اور جب بیت الخلاء میں داخل ہو، اللہم انا نعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ خبث و خبائث بھی اسی شیطان کی نسل ہے۔ عبدالوہاب شبنم یہاں احسن العلوم آ چکے ہیں، اور انہوں نے یہاں ختم بخاری میں قصیدہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ راغ للعالمنا تبویچ جوڑ جہان دے، احسن العلوم کی دغا جشن عالی شان دے، اے بھئی اوڈا گئی صاحب دے چے سرتاج دا عالمانو دے، بل حسن صاحب زڑترا تیر دا طالبانو دے، گل عبدالحنان تا ہم اعزاز دا استاذانو دے، نور ہم مقامی عالمانشتا تمام گلنا دی، اور شرف دا ہم تشریف روڑن کو میں پذان دے، احسن العلوم کے دغا جشن عالی شان دے، او اشل شپاڑس کالا کم از کم دا دیدار العلوم، نور الانا نور دے ٹول انظام دا دیدار العلوم، زکا با وقار محتمم رتب اللسان دے، احسن العلوم کے دغا جشن عالی شان دے۔ بہترین نظم غزل ہے، بہترین۔ اللہ بے انتہا محبت و احسن علوم سر خدا دی بخی، اللہ دے درجات بلند کی۔ سارے علماء سے پڑھا ہوا تھا، پنجپیر مولانا کا خاص الخاص شاگرد تھا،
بادشاہ گل صاحب کی بخاری میں شریک رہے، یا کوڑا خٹک مولانا عبدالحق صاحب، ان کو چھوڑنے کے لیے دارالعلوم حقانیہ کے گیٹ تک آتے تھے، خود مولانا۔ اللہ تو میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہمارے علماء و فضلاء بہترین عربی بولا کرو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اسکول کا ٹیچر، کالج کا لیکچرر، یعنی وہ میرا ویٹ کر رہا ہے اور وہ کہیں ٹائم ویسٹ نہ ہو جائے، یہ ہسوئی گل غشان اخلی نوزی دی انگریزی بنے گا تو تنخواہ میں لگے گی ہر وقت ہی ہوئی او مولا ته چې کیف الحال شیخ متا تروح دے غبرو شو خدای عربي شروع نو مغشتل خدیری یو ډیر لوی اداره و پای کې شیخ الادب سے وہ طالبانو بچوي نن سبق نه وایو کنه بیجی او عرب بار ولاړ دی استاد مشته نو استاد موتی دا گیټ کلاو نو هغه بغروا یاره ما سره عرب خبره کوي ما ته راځي نه دارالعلوم بوشر ہندوستان کی لوی دارالعلوم دا ډیره بده خبره دا سے اعلی عربی وایا چې عربونه ٹھیک نه وځي واللہ العظیم جوش جنون بھی ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنون بنیں گے ہم تجھے لیلا بناویں گے سم پکڑا زارے وایا دلتا عرب راغلی ما سره دویل بیا مانه تپوسو کو دا کوم ځای ذکر زما جملې ولیکلې یو موقع کے ورتمائی میں نتفقع علی السریر پھل باہر کھائیں گے تخت پر حیران شو نتفقع علی السریر ای خوئی ناکل الافقہا اذا جلسنا علی السریر داست نخٹکو عربی دا سم پکڑا سے وایا نتفقع علی السریر منگتم نرازی خدا سے جرات دا ایمان نخدا ایسا کوڑی کی مولا تقریر کو لو پا عیدگاہ کے ما پا ابو ظبی کی پا دبئی کی پا متحدہ عرب اماراتوں کے پا زبان عربی تقریروں کو میں تحصلنا الپاکستانہ بے اے قربانی لفظ تیر شنو قربانی تیوی اے نا پا خلقوں کے مشہور دے مولانا اے الگ جردر دی رسدے پا جمع گئے تحصلنا الپاکستانہ بی اے ماں عربت بانے جوش راوستو توبہ عربی سے تعلق ہمارا عربوں کی وجہ سے نہیں قرآن کی وجہ سے احب العرب لثلاث لانی عربی حضرت فرماتے والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی حب العرب ایمان وبغضهم نفاق من احب العرب فقد احبنی ومن ابغض العرب فقد ابغضنی الحمدللہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے بہت مضبوط عقائد ہے ان کے ماننا پڑے گا کہ عقیدے میں بہت پختہ ہے مولانا شیر علی شاہ ایک عرب کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھا دیا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ مر الرحمن الرحیم تو ایک دفعہ ہو گیا مولانا نے کہا کہ یہ تو فاتحہ میں نے کہا شیخ مر رہا ہوں واللہ لا حاجہ الا لہذا یحاج مولانا نے 1 گھنٹہ محنت کی عرب نے کہا یہ والا الرحمن الرحیم نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ ایک دفعہ ہو چکا ہے مولانا دل رخشا تاسا نے پڑھو تاسا مناظرہ شروع ایسے ضدی بھی ہوگی توبہ